آج کل اسکول کالج کو لوگوں نے اتنا سر پہ چڑھا لیا ہے کہ انہیں دین بھول گیا. میں نے نہیں دیکھا کہ کسی گھر میں کوئی بندہ جائے اور کہے آپ کا بچہ کون سی سورت حفظ کر رہا ہے, کون سا پارہ پڑھ رہا ہے. جی نہیں, پوچھے کس کلاس میں ہے جی. تو بھائی جب ہم رواج نہیں دیں گے تو پھر فائدہ. میں ایسی جگہوں میں گیا ہوں, یہ ماشاءاللہ فلاں کلاس میں ٹاپر ہے میرا بچہ, اس سے ہینڈ شیک کیجئے, ملیے, ہاتھ ملائیے. میں نے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ آگے کیا, اس نے الٹا ہاتھ آگے کر دیا. گزلاس, ہاں ایسے کہتے ہیں نا, یہ بھی سوچنا پڑا ہے مجھے. تو اس نے الٹا ہاتھ آگے کیا. اب بتائیں میں کیسے اس سے شیک ہینڈ کروں, کیسے اس سے ہاتھ ملاؤں, جہاں ہم اتنی تعلیم سے دور ہوں. فائدہ. ایک نوجوان مجھے کہنے لگا میری بیٹی ہے ایسے نہیں سوتی, ہم گانے لگاتے ہیں موبائل پہ, وہ سن کے سو جاتی ہے. ہاں جی گھر لو جی, اور بتائیے کیا چاہیے آپ کو, کیا آپ نے. میں نے اسے کہا, میں نے کہا نماز میں پڑھتے ہو رات کو وطروں میں وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ, پشاور والوں آپ پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ وَنَخْلَوْ پڑھیے ذرا, وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ. علماء سے پوچھیں کیا ترجمہ ہے, یہ آپ کو بتائیں. ہم اللہ سے کیا وعدہ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے کیا طے کر رہے ہیں رات کو سوتے وقت. یہ وَنَخْلَوْ کیا ہے, وَنَتْرُكُ کیا ہے, مَنْ يَفْجُرُكُ کیا ہے. وَنَخْلَوْ ہم الگ ہوتے ہیں, وَنَتْرُكُ ہم چھوڑتے ہیں. کس کو؟ مَنْ يَفْجُرُكُ, مولا جو تیرا نافرمان ہے. وعدہ تو ہمارا یہ ہے. اور پھر ہم گانوں پہ اپنی اولاد کو سنائیں, گانوں پہ اپنی اولاد کی زندگی کی پرورش کریں, اور شریعت اسلامیہ کے مخالف ان کو تعلیم میں ڈھالیں. اور کل پھر جب کوئی ترتیب خراب ہو, اجی مولوی صاحب کوئی وظیفہ دے دو, میری بچی کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے, میرے بچے کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا. او بابا جس وقت تربیت کی ضرورت تھی تو نے اس وقت آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ آج عجیب معاشرہ, عجیب معاملہ, کس جگہ پہنچ گئے, کس ناج پر پہنچ گئے. اور سنیں, کالج, یونیورسٹی اور اسکول کی تعلیم کا بھی فائدہ ہے, شریعت کی تعلیم کا بھی فائدہ ہے, لیکن ایک فرق ہے. وجہ ترجیح ذکر کر رہا ہوں. کیا مطلب؟ کالج یونیورسٹی کی تعلیم کا فائدہ تب تک ہے جب تک آنکھ دیکھ رہی ہے, نبضیں چل رہی ہیں, دل دھڑک رہا ہے, سانسیں جاری ہیں, تب تک اس تعلیم کا فائدہ ہے. اور جب اللہ نہ کرے یہ آنکھ بند ہو گئی, جس وقت یہ نبضیں چلنا رک گئیں, سانسیں بند ہو گئیں, دل دھڑکنا بند ہو گیا, پھر تمہیں اللہ کا قرآن قبر میں فائدہ دے گا. میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کا کوئی بندہ فوت ہو اور وہ پرنسپل صاحب کو کال کر کے کہہ دے, وائس چانسلر صاحب کو کال کر کے کہہ دے, پروفیسر صاحب کو کال کر کے کہہ دے اجی فزکس کی تلاوت شروع کر دے, ایصال ثواب ہو جائے گا ابو کو. اجی میتھ پڑھ دیں, ہماری اماں کو ایصال ہو جائے گا. اجی پاک اسٹڈی پڑھ دیں, امی کو قبر میں فائدہ ہو جائے گا. اجی دا پر نامی بک پڑھ لیں انگلش کی, تاکہ وہ کوئی ٹیٹو کا اور پتہ نہیں کس کس کا واقعہ سن کے وہ آخرت میں اس کو فائدہ ہو جائے. جی نہیں, بندہ آؤٹ آف کنٹری بیٹھا ہوگا تب بھی کال کر کے کہے گا قاری صاحب سورۃ یاسین بچوں سے پڑھوا لیں تاکہ امی کو فائدہ ہو جائے. اور جب یہ مانتے ہو, یہ جانتے ہو, اس پر ایمان و یقین ہے کہ قرآن کریم کا ثواب دنیا کو چیر کے قبر کو پھاڑ کے آخر تک جاتا ہے, تو پھر اپنے بچوں کو قرآن کیوں نہیں پڑھاتے؟ اور دنیاوی تعلیم بھی پڑھاؤ, لیکن یہ بھی بتاؤ ہمارا اللہ ہمیں کیا کہتا ہے, اللہ کیا کہتا ہے. ورنہ بڑا بڑا زمانہ زندگی گزار دیتا ہے بندہ, یہ بھی نہیں پتا ہوتا وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ کا مطلب کیا ہے. اور تو چھوڑو, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, یہ ومن ذریتی کیا ہے یہ بھی نہیں پتا. حیرانگی کا معاملہ ہے میرے دوستو. میں نے اس دن ایک جگہ کہا, میں نے کہا جمعہ کا خطبہ سنتے ہو, سال ہا سال ہو گئے ہیں, عالم جمعہ کا خطبہ سناتا ہے, کبھی آپ نے اس عالم دین کے پاس جا کر خطبے کا ترجمہ بھی پڑھا ہے؟ جی نہیں. آپ پڑھنے کے لیے تو وہاں جائیں گے جہاں ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار آپ کو پڑھایا جا رہا ہے, آپ نے اولاد وہاں بھیجنی ہے. پھر آپ کل ہمیں کہیں گے ہماری اولاد ہماری والدین کی عزت نہیں کرتی, تو پھر تو شاید مائنڈ سیٹ یہ بنے کہ یہ دس از مائی پرسنل لائف, میری زندگی ہے, میں انجوائے کروں گا. پھر یہ نہیں ہوگا میری زندگی میرے ماں باپ کی عزت کے لیے, پھر یہ نہیں ہوگا, پھر تو مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے گا. ہم کیا کریں گے؟ اور ہم مسلمان پہلے ہیں, باقی قوم ہو, قبیلہ ہو, زبان ہو, یہ بعد میں. پہلے تو ہم مسلمان ہیں. ہم نے اپنے لیے کیا سوچا؟
اور میرے دوستو قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے ایک بات کروں. لوگ کہتے ہیں ہم بچوں کو عالم بنائیں گے, مولوی دہشت گرد ہوگا. میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کسی مدرسے نے دہشت گردی کی ہو, میں نے تو نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا مجھے بتا دیں. جرت کرے کوئی ایک بندہ پروف کر کے دے دے کہ عالم دین نے دہشت گردی کی. جی نہیں, کوئی دکھا دے کسی مدرسے میں, کسی مسجد میں, کسی مکاتب میں, کسی جگہ عالم دین کا یہ کام نہیں ہے. عالم مسجد میں ہو تب بھی پرامن ہے, روڈ پہ آ جائے تب بھی پرامن ہے. روڈ پہ آ جانے کا مطلب آپ کو آتا ہے؟ بولی آتا ہے؟ نہیں آتا تو میں سمجھا دیتا ہوں. ہم نے پچھلے دور میں جبر اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں ناروا سلوک کی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق بیان کیا ہے. اب تو اس قوم کی مصیبت اللہ تعالیٰ نے ہماری جان چھڑا دی. 2019 میں قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم جمعیت علماء اسلام کی زیر نگرانی کراچی سے لاکھوں بندوں کا قافلہ لے کر آئے ہیں. اسلام آباد تک آئے ہیں. کئی دن قیام کیا ہے. 1500 کلومیٹر کا بائی روڈ سفر کیا ہے. نہ کسی ایک دکان کا شیشہ ٹوٹا ہے, نہ کوئی روڈ کا گملہ ٹوٹا ہے. ایمبولینسز کو بھی راستہ دیا جا رہا تھا, مریض بھی جا رہے تھے. اس جیسا پرامن پروٹیسٹ, پیسفل پروٹیسٹ, پرامن مظاہرہ آپ مجھے دکھائیں. اور اس کو ایک طرف رکھیں اور میں چیلنج کرتا ہوں 1947 جس وقت ملک بنا ہے اس وقت سے لے کر آج تک کوئی ایک دھرنا, کوئی ایک جلوس, کوئی ایک پروٹیسٹ مجھے دکھائیں جہاں فساد نہ ہوا ہو, گولی نہ ہوئی ہو یا دھماکہ نہ ہو. جس وقت مولوی نے خود کو پرامن ثابت کیا اور دنیا نے مانا ہے, ملکی غیر ملکی میڈیا نے اس بات کو مانا ہے, تو اب تو اس پراپیگنڈے کو دفن ہو جانا چاہیے کہ مولوی شر پسند ہے. مولوی کوئی شر پسند نہیں ہے. میں نے تو علماء کو معاف کرتے دیکھا ہے, علماء کو مخالف کو سینے سے گلے لگاتے دیکھا ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ وہ ذاتی دشمنیاں پالتے بیٹھے. اور جہاں تک رہا یہ مسئلہ کہ کھائے گا کہاں سے, آؤ میں اس کو بھی حل کروں. مولوی کھائے گا باقیوں سے زیادہ عزت دار بن کے کھائے گا. پتہ ہے وہ کیسے؟ لوگ کسی کے گھر 2 دن چلے جائے نا تو اگلے کہتے ہیں ٹکریلا میرے گھروں کے لئے جان چھوڑے سی, یہ بے وقوف روٹی والا کب آ گیا فلاں. لیکن عالم دین کے پاس, حافظ کے پاس, شریعت والوں کے پاس تو لوگ منتیں کرتے ہیں, حضرت کھانے کا وقت دے دیں. جب آپ کھانا کھا لیں پھر شکریہ کا ادا کر کے آپ کے لیے کہیں گے شکر ہے, شکر آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں. عزت کی جگہ مل رہی ہے, اس کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی مسائل نہیں ہے. اور عالم پر اپنے برکت دی ہے, 10,000 15,000 روپے کی تنخواہ مہینے میں ملے گی, اور اس کے بعد بھی اس کے الحمدللہ 8 سے 10 بچے ہوں گے. اور میں نے وہاں دیکھا ہے 2-2 لاکھ کی تنخواہیں ہیں اور بچے 2 ہی اچھے. 2-2 لاکھ کی تنخواہیں. تو بھائیو برکت کا میدان تو یہ ہے, وہ ضرورت ہے دنیا تک, اور یہ دنیا بھی بہتر بنائے گا, آخرت بھی بہتر بنائے گا. اور میرے ساتھیوں میں ایک بات مزید کہتا ہوں مدارس کی اہمیت کے بارے میں, کہ مدارس, مساجد, اس کو تعمیر کرنا, اس کی تعمیر میں حصہ ڈالنا اور اس کی تعمیر کو بنا کر دینا, یہ ترتیب اللہ کے رسول کی ہے یا رسول اللہ کے صحابہ. مجھے دوستو میں نے اس لیے بات چلائی تھی, آپ حضرات سے یہ بات کر کے میں اجازت چاہتا ہوں کہ رب کریم نے آپ کو اور مجھے آج موقع دیا ہے, ہم خود اور اپنی اولادوں کو اللہ کے قرآن کے لیے, نبی کے فرمان کے لیے وقف کریں گے اور انہیں حافظ اور عالم بنائیں گے. بناؤ گے انشاءاللہ؟ جتنے بیٹھے ہیں وعدہ کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ آپ کو رمے صراط مستقیم عطا فرمائے, دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.